بسات النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وألوان مبارك زوجها جاءت على درار زوجا نقع بتتويج وإبهار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق. السلام علیکم بھائیوں بہنوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی بہن عزبین آپ سے مخاطب ہے۔ میرا آج کا یہ بلاگ گزشتہ سیریز حج کا طریقہ کا ہی تیسرا حصہ ہے۔ آج ہم اس میں جانیں گے کہ عمرہ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ بلاگ کے شروع میں ہی ہم نے سفری تیاریوں سے متعلق کچھ سرسری معلومات دے دی ہیں، لیکن چونکہ آج کا موضوع ہمارا سفری تیاری نہیں ہے، اس لیے ہم اس پہ کسی اور بلاگ میں ضرور بات کریں گے۔ آج ہم جانیں گے کہ عمرہ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ لیکن ہر شخص جو اپنے دل میں عمرہ کرنے کی خواہش رکھتا ہے، اسے جب اللہ تعالیٰ یہ موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنے اس ارادے کو پورا کرے تو اسے کیا کرنا چاہیے، کیسے تیاری کرنی چاہیے، عمرے کے سے پہلے عمرہ کس طریقے سے ادا کرنا چاہیے، آج ہم آپ کو بہت تفصیل کے ساتھ یہ سب بتائیں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں اپنے بلاگ کو۔ عمرہ ادا کرنا سنت رسول ہے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زندگی میں ایک عمرہ ادا کیا۔ جب بھی آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کا قرب حاصل کرنے کی تڑپ بڑھ جائے تو یاد رکھیں کہ اس کا ذریعہ عمرہ ہی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ عمرے کا اصل مقصد اللہ کی رضا ہونا چاہیے اور آخرت کی فلاح ہونا چاہیے۔ عمرے کے لیے آپ بے شک ظاہری اسباب کا بندوبست تو کریں گے ہی، جیسے سفری دستاویزات، احرام، رہائش کا بندوبست کریں گے، لیکن اس سے بہت پہلے آپ اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں گے، اپنی زندگی میں تقوی اور پرہیزگاری لائیں گے۔ یعنی محض یہ نہ سمجھیں کہ ہم نماز، روزہ اور زکوٰۃ کر لیں تو دین مکمل کر لیں گے، بلکہ اپنے معاملات کو اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی صحیح کریں اور اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی پسند میں ڈھالیں۔ اسی طریقے سے ہم اللہ اور اس کے رسول کا قرب اپنے زندگی میں لا سکتے ہیں۔ عمرہ کے اہم ارکان کو ہم ترتیب وار بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے احرام۔ احرام کیا ہے؟ مردوں کا احرام 2 چادروں پر مشتمل ہے جو بغیر سلی ہونی چاہیے۔ مرد احرام کی حالت میں بھی کسی بھی قسم کا سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، نہ شلوار قمیض نہ بنیان، بلکہ صرف وہ 2 چادریں استعمال کریں گے۔ ان کی رنگت سفید ہونا افضل ہے لیکن لازمی نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ احرام کا سفید ہونا لازمی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ احرام کی حالت میں مرد اپنا چہرہ، اپنا سر نہیں ڈھانپیں گے۔ اس کے علاوہ اگر عمرے کی ادائیگی سے پہلے سو جائیں تو تب بھی انہیں چاہیے کہ اپنا سر اور چہرہ کھلا رکھیں۔ خواتین کا احرام ان کے سلے ہوئے کپڑے ہیں، جو لباس ہے جو ساتر ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ان کا سر ڈھانکنے کا رومال یا چادر ہونی چاہیے۔ رومال کو اپنے سر پہ ایسے لپیٹ لیں کہ ان کا کوئی بال نظر نہ آئے، لیکن اپنے چہرے کو کھلا رکھیں۔ جو بہنیں نقاب کرتی ہیں وہ پہلے اپنے سر پہ کوئی چھجے والی ٹوپی پہن لیں اور اس کے اوپر نقاب لگائیں تاکہ کپڑا ان کے چہرے سے دور رہے۔ ناخن کاٹ لیں، اپنے بال درست کر لیں۔ احرام باندھنے سے پہلے اپنے بدن کے تمام غیر ضروری بالوں کو صاف کر لیں، اپنے سر کے بالوں کو سنوار لیں اور مرد اپنی داڑھی کے بالوں میں بھی ہاتھ پھیر کے انہیں سنوار لیں اور ٹوٹے ہوئے بالوں کو باہر نکال دیں، کیونکہ احرام باندھنے کے بعد نہ تو آپ بالوں کو کاٹیں گے، نہ ہی نوچیں گے اور نہ ہی توڑیں گے۔ ناخن کاٹ لیں۔ احرام باندھنے سے پہلے مرد و خواتین اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے ناخن تراش لیں، کیونکہ احرام باندھنے کے بعد ناخن تراشنے پہ پابندی ہے۔ خوشبو کا استعمال۔ حالت احرام میں مرد و خواتین کے لیے خوشبو لگانا ممنوع ہے، چنانچہ آپ نیت کرنے سے پہلے خوشبو لگا لیں، کیونکہ یہ ہرگز بھی درست نہیں کہ آپ کے پاس سے ناگوار یا پسینے کی بو آتی رہے۔ اس لیے احرام پہن کر نیت باندھنے سے پہلے خوشبو کا استعمال کریں۔ دستانے یا موزے کا استعمال۔ مرد حضرات حالت احرام میں دستانے یا موزے کا استعمال بالکل نہ کریں، تاہم خواتین موزے یا دستانے کا استعمال کر سکتی ہیں۔ اسی طرح حالت احرام میں ازدواجی تعلقات قائم کرنا بھی ممنوع ہے۔ یہ تھی مختصراً احرام کی پابندیاں جو آپ نے احرام باندھنے سے پہلے کر لینی ہے۔ احرام باندھنے کا طریقہ میری ایک دوسری ویڈیو میں موجود ہے، جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی۔ مرد احرام باندھ لیں اور اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھیں اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھیں۔ اگر کسی کو یہ نہ آتی ہو تو وہ کوئی دوسری سورہ پڑھ سکتے ہیں، مگر یاد رکھیں کہ ان سورہ کا پڑھنا سنت ہے۔ مرد حضرات اپنے پاؤں میں ہوائی چپل پہنیں جس سے پاؤں کا اوپری حصہ کھلا رہے۔ خواتین کوئی بھی آرام دہ چپل استعمال کر سکتی ہیں۔ ابھی آپ نے احرام باندھ کر نفل ادا کر لیے ہیں، اس کے بعد عمرے کی نیت کرنا باقی ہے۔ عمرے کی نیت اگر آپ کو عربی میں نہ آتی ہو تو آپ اپنی مادری زبان میں بھی کر سکتے ہیں۔ نیت یہ ہے کہ اے اللہ، میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما دے اور اس کو میری طرف سے قبول فرما لے۔
احرام باندھتے وقت 1 2 یا 3 دفعہ زور زور سے تلبی پڑھیں، مرد زور زور سے پڑھتے رہیں تاہم عورتیں آہستہ آہستہ پڑھ لیں۔ نیت کر لینے کے بعد آپ پہ احرام کی تمام تر پابندیاں لگ گئی ہیں۔ مکہ مکرمہ میں حاضری۔ پہلے مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد اپنی عارضی قیام گاہ یا ہوٹل کی طرف چلے جائیں اور اپنے سامان کو بحفاظت رکھیں۔ راستے میں کثرت سے تلبیہ پڑھتے رہیں۔ دوران سفر یعنی ایئرپورٹ سے مکے تک کے راستے میں بھی کثرت سے تلبیہ پڑھیں۔ قیام گاہ میں اپنا سامان رکھنے کے بعد تلبیہ پڑھتے ہوئے حرم شریف پہنچیں۔ ویسے تو خانہ کعبہ کے کئی دروازے ہیں، مگر سعودی حکومت نے عمرہ زائرین کے لیے باب السلام گیٹ سے مخصوص کر دیا ہے، چنانچہ اس دروازے سے داخل ہونا افضل ہے۔ تلبیہ پڑھتے ہوئے اندر داخل ہوں اور جب بیت اللہ نظر آنا شروع ہو جائے تو راستے میں ایک طرف ہٹ کے کھڑے ہو جائیں اور بیت اللہ پر پہلی نظر ڈال کر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ 3 دفعہ پڑھیں، پھر دعا مانگیں، اس یقین کے ساتھ کہ بیت اللہ پہ پہلی نظر کے وقت آپ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ اس کو قبول کریں گے۔ طواف کعبہ۔ عمرہ کے لیے سب سے پہلا کام طواف ہے۔ طواف کے لیے ضروری ہے کہ آپ باوضو ہو کر آئیں، بیت اللہ کے اس کونے کی طرف آ جائیں جہاں حجر اسود نصب ہے۔ سعودی حکومت کی جانب سے زائرین کی سہولت کے لیے وہاں گرین لائٹ نصب کی گئی ہے، چنانچہ آپ گرین لائٹ کی سیدھ میں آ جائیں، ایسے کہ حجر اسود آپ کی داہنی جانب ہو۔ اب آپ کعبے کی طرف منہ کر کے نیت کر لیں کہ اے اللہ، میں عمرے کے طواف کے 7 چکر لگاتا ہوں، ان کو میرے لیے آسان فرما دیں۔ اب مرد نیت کرنے کے بعد اپنا سیدھا کندھا کھول لیں اور اس عمل کو اصطباء کہا جاتا ہے۔ جب 7 چکر پورے ہو جائیں تو چادر کو دونوں کندھوں پہ واپس ڈال لیں۔ حجر اسود کا استقبال۔ نیت اور اصطباء کے بعد آپ حجر اسود کے سامنے آ جائیں، یہاں حجر اسود کا استقبال کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ اٹھا کے تکبیر کہیں، بسم اللہ اللہ اکبر۔ حجر اسود کا استلام۔ استلام کا طریقہ یہ ہے کہ آپ حجر اسود کو چومیں یا ہاتھ لگا کر چومیں، تاہم یاد رکھیں کہ چونکہ آپ حالت احرام میں ہیں اس لیے اس طریقے سے استلام نہ کریں، کیونکہ حجر اسود پہ خوشبو لگی ہوتی ہے اور احرام کی حالت میں خوشبو لگانا آپ کو جائز نہیں۔ چنانچہ آپ صرف اشارے سے استلام کریں گے اور اپنے ہاتھ کے اشارے سے اللہ اکبر کہیں گے۔ اب آپ طواف کیسے شروع کریں؟ آپ حجر اسود سے طواف شروع کریں گے۔ ہر طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں، ہر چکر حجر اسود سے شروع ہوگا اور اسی پہ ختم ہو جائے گا۔ شروع کے 3 چکروں میں مرد رمل کریں گے، یعنی سینہ نکال کے اور اکڑ کے چلیں گے، جبکہ خواتین میانہ چال سے ہی چلیں گی۔ بعد کے 4 چکروں میں مرد بھی اطمینان سے چلیں گے۔ ہر چکر میں حجر اسود کے سامنے پہنچ کر اسی طرح سے استلام ہوگا۔ ہر چکر میں اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ، دعائیں اور استغفار کرتے رہیں اور اللہ سے اپنی عاجزانہ مغفرت اور توبہ کی دعائیں کرتے رہیں۔ حجر اسود کے کونے سے پہلے خانہ کعبہ کا جو کونا ہے اسے رکن یمانی کہا جاتا ہے۔ جب طواف کرتے ہوئے آپ رکن یمانی تک پہنچیں گے تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھیں۔ جب اسی طرح سے آپ کے 7 چکر پورے ہو جائیں تو 8ویں دفعہ حجر اسود کا استلام کریں اور باہر کی طرف آ جائیں۔ آپ کا طواف مکمل ہو گیا ہے۔ ملتزم پر حاضری۔ طواف کے بعد آپ ملتزم کے سامنے آ جائیں گے۔ بیت اللہ کے دروازے اور حجر اسود کے کونے والے حصے کو ملتزم کہا جاتا ہے۔ چونکہ ملتزم پر بھی خوشبو لگی ہوتی ہے اس لیے حالت احرام میں اس کو ہاتھ نہ لگائیں، تاہم جتنا ممکن ہو اس کے قریب کھڑے ہو کے دعا پڑھیں۔ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے اور یہ وہ مقام ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ خواتین حجر اسود کو بوسہ دینے یا ملتزم کو ہاتھ لگانے کے لیے مردوں کے ہجوم میں بالکل نہ گھسیں، کیونکہ نامحرم سے ٹکرانا تو ویسے ہی حرام ہے اور حالت احرام میں تو یہ سب گناہ کبیرہ ہے۔ طواف کا دوگانہ پڑھیں۔ تحیۃ الطواف۔ یہ 2 رکعت نفل ہیں۔ مقام ابراہیم کے قریب جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نقش پا موجود ہے وہاں پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر آپ کو وہاں پہ جگہ نہیں ملتی یا ہجوم بہت زیادہ ہے تو آپ پیچھے ہٹ کر اس کی سیدھ میں پڑھ لیں۔ اس جگہ پہ سعودی حکومت کی جانب سے صفیں بچھی ہوئی ہیں، آپ وہاں جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھیں اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھیں۔ تاہم اگر آپ کو یہ یاد نہ ہو تو آپ کو جو صورت یاد ہے وہ پڑھ لیں، لیکن یاد رکھیں کہ ان صورتوں کا پڑھنا افضل ہے اور سنت سے ثابت ہے۔ تاہم یہ خیال رکھیے گا کہ مکروہ وقت نہ ہو۔ اگر طواف کے بعد مکروہ وقت آ جائے تو اس کے نکلنے کے بعد یہ نفل ادا کیجیے گا۔ زمزم پئیں اور دعا کریں۔ اب آپ زمزم پئیں اور زمزم کا قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 سانسوں میں پینا سنت طریقہ ہے۔ پینے سے پہلے بھی دعا کریں اور پینے کے بعد بھی دعا ضرور کریں۔ اگر دعا یاد نہ ہو تو وہ دعا پڑھیں جو آپ خود اللہ کے حضور پیش کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ نے زمزم کے بارے میں فرمایا کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جاتا ہے اللہ اس کی مراد پوری کرتے ہیں۔
ایک اور حدیث رسول ہے کہ مومن زمزم کا پانی پیٹ بھر کے پیتا ہے اور منافق پیٹ بھر کے نہیں پیتا، یعنی خوب زمزم پئیں، اپنے بدن پہ بھی اس کے چھینٹے مار لیں۔ صفا مروہ کی سعی۔ سعی کے لیے نکلنے سے پہلے حجر اسود کا استلام کر لیں، یہ آپ کا نواں استلام ہوگا۔ استلام کے بعد آپ صفا کی جانب آ جائیں، اللہ کی حمد و ثنا کریں اور دعائیں کریں۔ یہ دعا کو قبول کروانے کا موقع ہے، توبہ استغفار کریں، درود شریف کو کثرت سے پڑھیں۔ اور صفا سے مروہ کی طرف جاتے ہوئے بیچ میں ایک حصے میں گرین لائٹ نصب ہے، یہاں سے مرد تیزی سے گزریں گے جبکہ عورتیں اطمینان سے چلیں گی۔ مروہ پہنچ کے آپ کا ایک چکر پورا ہو گیا۔ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اللہ کی حمد و ثنا کریں، دعا کریں، توبہ استغفار کریں۔ اب آپ پھر سے صفا کی جانب روانہ ہو جائیں، یہ آپ کا دوسرا چکر ہوگا۔ پھر صفا سے دعا کر کے مروہ کی طرف چلیں، یہ تیسرا چکر ہوگا، اور پھر مروہ سے واپس صفا کی طرف آئیں، یہ چوتھا چکر ہوگا۔ اسی طرح سے اپنے 7 چکر مکمل کریں۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا تک ایک ہی چکر ہوگا، اس کی تصحیح کر لیں، یہ آپ کے 2 چکر ہوتے ہیں۔ 7 چکر پورے کرنے پہ 2 رکعت نفل شکرانہ ادا کریں، یہ 2 رکعت نفل شکرانہ سنت سے ثابت ہیں۔ طواف اور سعی میں کیا دعائیں پڑھیں؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کیا دعائیں پڑھیں، ہمیں عربی نہیں آتی۔ کچھ لوگ دعاؤں کی کتاب لے کر جاتے ہیں، کچھ اپنا موبائل لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ ہرگز بھی مناسب نہیں۔ یہ وقت صرف آپ کا ہے جو آپ کے اور آپ کے اللہ کے بیچ میں ہے۔ اس وقت ہر وہ دعا کریں، ہر وہ دعا پڑھیں جو آپ کو یاد ہے۔ 2-4 دعائیں تو ہر مسلمان کو ہی یاد ہوتی ہیں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اگر کوئی دعا یاد نہیں تو یہی پڑھیں، اگر یہ بھی یاد نہیں تو اپنی زبان میں جو دعا یاد ہے وہ اللہ کے حضور پڑھیں۔ سر کے بال منڈوائیں یا کتروائیں؟ سعی کے بعد سر کے بالوں کو منڈوائیں یا کتروائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال منڈوانے والوں کے لیے کئی دفعہ دعا فرمائی۔ ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اے اللہ سر منڈوانے والوں پہ رحم فرما۔ صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ بال کتروانے والوں کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ آپ نے پھر سے یہی دعا فرمائی اور کہا کہ اے اللہ سر منڈوانے والوں پہ رحم فرما۔ صحابہ نے پھر عرض کی، اب کی دفعہ آپ نے پھر فرمایا کہ اے اللہ تو سر منڈوانے والوں اور کترنے والوں دونوں پہ رحم فرما۔ گویا پسندیدہ پورے بال کتروانا ہے، ورنہ 1/4 سر کے بال کتروا لیں۔ خواتین سر کے 1/4 بالوں میں سے 1 پول کے برابر بال کٹوا دیں یا کسی سے خود کاٹ لیں، مگر یاد رکھیں کہ وہیں کھڑے ہو کر ہجوم میں غیر محرموں کے سامنے اپنے بال ظاہر نہ کریں، نہ انہیں کاٹیں، بلکہ کسی کونے میں جا کے یا تو خود کاٹ لیں یا کسی اور سے کٹوا لیں۔ اب آپ کا عمرہ مکمل ہو چکا ہے، احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں۔ اپنی رہائش گاہ جا کے غسل کر کے سلے ہوئے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں اور عام دنوں کی طرح سے اپنے امور انجام دیں، مگر اپنی دعاؤں، توبہ، استغفار کو کثرت سے کریں۔ نوافل و تلاوت قرآن کا اہتمام کریں، فرض نمازیں بر وقت پڑھیں اور دعائیں کریں، اور اپنی دعاؤں میں اپنی بہن کو بھی یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو پسند آتا ہے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور میری اگلی ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ اللہ حافظ، اپنی بہن کو اجازت دیجیے۔